بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نماز کورس کے دوسرے سبق کے اندر نماز کی شرائط جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی دوسری شرط جو تھی وہ ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا، نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ استقبال قبلہ اس کی وہ حد بیان کریں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں، یعنی استقبال قبلہ اس کی وہ حد بیان کریں کہ جس کے اندر رہ کر نمازی اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی وگرنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں چہرے کا کوئی حصہ کعبۃ اللہ کی طرف 45 درجے کے اندر ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر 45 درجے سے زیادہ دوسری طرف باہر نکل جائیں تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں چہرے کا کوئی حصہ کعبۃ اللہ کی طرف 45 درجے کے اندر ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر 45 درجے سے باہر چلا جائے چہرہ تو نماز نہیں ہوتی۔ بالفرض نمازی کے بالکل سامنے سمت قبلہ ہوں تو سامنے سے نمازی کے دائیں کندھے تک، دائیں طرف کندھے تک 90 درجے ہوتے ہیں۔ اس کا آدھا کندھا جو ہے وہ 45 درجے بنے گے۔ یوں ہی بائیں کندھے تک بھی 90 درجے ہوتے ہیں اور اس کا آدھا بھی 45 درجے ہوا۔ اب اگر کسی نے جہت قبلہ کی سیدھی طرف یا الٹی طرف 45 درجے کے اندر رہتے ہوئے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ 90 کا زاویہ ہوتا ہے اور بالکل سامنے سے جب بندہ دائیں طرف جو ہے وہ اپنے بازو کی طرف دیکھتا ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 90 کا زاویہ بن جاتا ہے، اور ہاف جو ہے وہ اگر کیا جائے تو پھر یہ جو ہے وہ 45 درجے بنتا ہے۔ اسی طرح سامنے سے الٹی طرف آپ کندھے کی طرف دیکھیں تو یہ بھی جو ہے وہ 90 کا زاویہ بنتا ہے، 90 درجے بنتے ہیں۔ اور اگر آپ درمیان سے تھوڑا سا کریں آدھا کندھا جسے کہتے ہیں تو یہ 45 درجے بنتا ہے۔ تو 45 درجے دائیں طرف اور 45 درجے بائیں طرف، یعنی سمت قبلہ سے 45 درجے دائیں طرف اور 45 درجے آپ بائیں طرف اس سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر اس کے اندر رہ کر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلہ سے سینہ پھیر دیا، یہ چہرہ گھما کر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اب کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر نمازی نے قبلے سے چہرہ پھیر دیا تو جواب یہ ہے کہ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا تو اب اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر جان بوجھ کر سینہ پھیرتا ہے قبلہ سے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور 3 تسبیحات کی مقدار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے اس نے جو ہے وہ اپنا سینہ قبلے کی طرف کر لیا ہے تو اب اس صورت میں جو ہے وہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ادھر ادھر منہ کر کے دیکھنا، چاہے منہ پورا کرے یا آدھا کریں، ٹھیک ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ اب اگر منہ پھیرے بغیر صرف آنکھوں سے، کئی لوگوں کی عادت ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا جو ہے اس کو مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ جو ہے نماز کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ منہ پھیرتا ہے، یعنی دائیں طرف دیکھتا ہے بائیں طرف دیکھتا ہے، جس طرح کے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ تو نہیں پھیرتا لیکن آنکھوں سے وہ دائیں بائیں طرف دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ چند ایک مسائل ہیں نماز کے۔ تو آگے آخری مسئلہ یہ ہے کہ تحری کسے کہتے ہیں؟ تحری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنا چاہتا ہے جہاں پر اسے قبلے کا پتہ نہیں اور کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں تو اب وہاں پر وہ غور و فکر کرے گا کہ سمت قبلہ جو ہے وہ کس طرف ہے، جہاں پر اس شخص کا دل جو ہے وہ سمت قبلہ پر جم جائیں تو اسی طرح چہرہ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کرے گا اور اس کی جو ہے وہ نماز درست ہو جائے گی۔ اب ایک شخص تحری کر کے نماز ادا کر رہا ہے، دوسرا شخص اس کو دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب دوسرے شخص کی نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی تحری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تحری کرنا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔